بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین السلام علیکم۔ دوستو لائک ضرور کر دیا کریں، شکریہ۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ میرا خیال تھا کہ میں اس چیکنگ سے صاف بچ نکلا تھا، لیکن اول خان کی دی ہوئی اطلاع کوئی اور کہانی سنا رہی تھی۔ شاید پڑتال کرنے والے پولیس افسران نے کوائف نوٹ کر لیے تھے، انہی کی بنا پر کراچی میں کوائف کی تصدیق کا سلسلہ شروع ہوا تھا۔ ہم تینوں کے اندراجات حقیقی ہیں، میں نے فون پر سوال کیا۔ اتنے حقیقی ہیں کہ ہر وقت ان کی تصدیق کی جا سکتی ہے، یہ نقطہ شروع سے میری پیش نظر رہا تھا۔ پھر تو این کابل اور غزالہ کے پتوں پر بھی کوئی نہ کوئی پہنچا ہوگا، میں نے شبہ ظاہر کیا۔ نہیں، وہاں سے ایسی کوئی رپورٹ نہیں ملی، یہ صرف تمہارا مسئلہ تھا۔ میری ذہنی رو فوری طور پر رینا کی طرف مبذول ہو گئی۔ پچھلے روز صبح سویرے پولیس والوں نے ہوٹل کے دفتر میں پاکستانیوں کے پاسپورٹوں وغیرہ کی دیکھ بھال کی۔ شاید اسی شام کراچی میں کسی نے میرے دیے ہوئے پتے کی تصدیق کی اور پھر اگلے روز رینا مجھ تک پہنچنے میں کامیاب ہو گئی۔ واقعات کی کڑیاں آپس میں ملتی ہوئی نظر آ رہی تھیں۔ پولیس والوں کے ذریعے میرے کوائف راہ والوں تک پہنچے تھے۔ وہ فیکس کی سہولتوں کا زمانہ تھا۔ دہلی میں راہ کے ہیڈ کوارٹر سے لمحہ بھر میں وہ تفصیلات پوری رازداری کے ساتھ کراچی کے کبارتی کونسل خانے یا وہاں مقیم کسی ایجنٹ کو پہنچائے جا سکتے تھے۔ کراچی والوں نے میرے نام اور رہائشی پتے کی تصدیق کر دی اور فوری طور پر رینا کو میری طرف بھیجنے کا فیصلہ کر لیا گیا۔ سوال یہ پیدا ہوتا تھا کہ کیوں یہی وہ گمشدہ کڑی تھی جہاں آ کر بات ٹھپ ہو جاتی تھی۔ رینا کی کہانی کی پرتیں بہت تیزی کے ساتھ اترتی جا رہی تھی۔ اس کی ثروت و عمارت کی کلئی گوپال نے کھول دی تھی، باقی کسر اول خان نے پوری کر دی تھی۔ اب تم میری بات پوری طرح سمجھ سکو گے۔ مجھے شبہ ہے کہ یہاں کوئی میرے پیچھے لگ گیا ہے، اسی وجہ سے میں نے اپنے رابطے عارضی طور پر معطل کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ فضا صاف ہوتے ہی تمہیں خبر کر دوں گا، میں نے اول خان سے کہا۔ میں نے تفصیل سے دانستہ گریز کیا تھا۔ یہ بری خبر ہے، یہ بات ذہن میں رکھنا کہ تمہاری زندگی اور سلامتی ہر کام پر فوقیت رکھتی ہے۔ میں بے اختیار دھیرے سے ہنس دیا۔ تم فکر نہ کرو، زندگی اور موت اللہ کے اختیار میں ہے۔ وقت پورا ہونے سے پہلے کوئی کسی کا بال بھی بیکا نہیں کر سکتا۔ ہم اس وقت سے بے خبر ہوتے ہیں، اس لیے احتیاط اور اندیشوں کا شکار ہوتے رہتے ہیں۔ تم مطمئن رہو، بس پرسوں فون ضرور کر لینا۔ اس بارے میں مزید کوئی تفصیل نہیں بتاؤ گے؟ اول خان نے پر امید لہجے میں سوال کیا۔ میں تکرار سے اکتاہٹ محسوس کر رہا تھا اور پھر اسے بلا وجہ وسوسوں میں مبتلا کرنا مناسب نہیں تھا۔ میں نے بات وہیں ختم کرنے کے ارادے سے کہا، ابھی مجھے خود کچھ اندازہ نہیں ہے، پرسوں تک کچھ نہ کچھ سامنے آ جائے گا تو تمہیں بتا دوں گا۔ اس وقت میں گھر پر ہوں، سلطان شاہ اسٹیشن پر رہ رہا ہے، ورنہ میں اس سے تمہاری بات ضرور کراتا۔ وہ ہر وقت تم تینوں کو یاد کرتا رہتا ہے، میری بلکہ سب کی طرف سے اسے دعا سلام کہہ دینا، میں نے جواب دیا۔ اول خان نے ایک بار پھر اپنی نیک تمناؤں کا اظہار کرنے کے بعد فون بند کر دیا۔ مجھ سے گفتگو کرنے کے بعد ویرا کا دماغ سنک گیا۔ میں نے پورے خلوص سے اسے ہر بات بتانے اور سمجھانے کی کوشش کی تھی، لیکن اس کے اڑیل دماغ میں بس ایک بات بیٹھی ہوئی تھی کہ میں پاکستان ہی سے اسے اپنے ساتھ لانے کا مخالف تھا اور بھارتی سرزمین پر پہنچ جانے کے بعد اسے واپس بھیجنے کے بہانے تلاش کرنے میں مصروف تھا۔ ویرا نے تہیہ کر لیا تھا کہ بھارت میں اپنی اہمیت منوانے کے لیے وہ اپنے طور پر کچھ نہ کچھ کر گزرے گی۔ ہمارا اور اس کا رابطہ رہا تھا، لیکن اسے آئی بی والوں کے بارے میں کچھ علم نہیں تھا کہ ان سے کہاں اور کیسے رابطہ ہو سکے گا۔ اسی طرح انل بسواس اس کے لیے صرف ایک نام تھا جس تک پہنچنا آسان نہیں تھا۔ رینا کا نام سرے سے اس کو نہیں معلوم تھا، صرف یہ پتا تھا کہ کچھ خطرات سر اٹھا چکے تھے۔ اس شام اس نے غصے کے عالم میں اپنا کمرہ مکمل کیا اور مرینا ہوٹل کے بار میں جا بیٹھی۔ وہ ہمیشہ کی طرح بلا نوش اور بے تکلف تھی۔ اس شام اس نے دل کھول کر میں نوشی کی تاکہ غصے کی جھونک سے نکل سکے۔ ایک جوان اور خوب روح سفید فام لڑکی کو اتنی بے تکلفی سے میں نوشی کرتے دیکھ کر مردوں کا متوجہ ہونا فطری امر تھا۔ کئی مقامیوں نے اس کے ساتھ مل بیٹھنے کی کوشش کی، لیکن بیرا نے انہیں جمنے نہیں دیا۔ وہ منہ پٹ تھی، اس نے جھڑک کر انہیں اپنی میز سے بگا دیا۔ بار کی رنگین فضا میں اپنا
اکیلا پن اسے بھی کھل رہا تھا۔ کوئی معقول ساتھی مل جاتا تو نہ صرف اس کے دل کی بڑاس نکلتی رہتی بلکہ وہ بن بلائے مہمانوں کی آمد و رفت سے بھی بچی رہتی۔ ساتھی کے انتخاب کے سلسلے میں یہ بات اس کے ذہن میں بیٹھی ہوئی تھی کہ کہیں وہ کسی مشتبہ آدمی کے جال میں نہ پھنس جائے۔ ایسا جال کوئی مقامی ہی ڈال سکتا تھا، اس لیے وہ ان کی طرف سے بھڑکی ہوئی تھی۔ اسی دوران میں دور بیٹھے ہوئے ایک اطالوی نوجوان نے میٹھی مسکراہٹ کے ساتھ اس کی طرف دیکھا تو ویرا کی آنکھیں چمک اٹھیں۔ دہلی جیسے شہر میں وہ شائستہ غیر ملکی کسی بکھیڑے میں ملوث نہیں ہو سکتا تھا۔ ویرا نے جوابی مسکراہٹ سے اس کی حوصلہ افزائی کی اور وہ اپنا بیگ سنبھالے ویرا کی میز پر آ گیا۔ وہ میلان یونیورسٹی کا ایک طالب علم تھا۔ تاریخی اور قدیم تہذیبوں کے حوالے سے اسے مشرق سے دلچسپی تھی۔ وہ اپنی چھٹیاں بھارت، نیپال اور برما میں گزارنے کے ارادے سے اکیلا سیاحت پر نکلا ہوا تھا۔ صنف مخالف اس کی بنیادی ضرورت تھی۔ ویرا نے اسے اپنی قومیت کے بارے میں کچھ نہیں بتایا تھا۔ تم تہذیب کی تلاش میں یہاں آئے ہو تو مجھے تو اس شہر میں بد تہذیبی کے سوا کچھ نظر نہیں آیا۔ تعارف اور رسمی کلمات کے تبادلے کے بعد ویرا نے برا سا منہ بنا کر اس سے کہا، میں تمہیں کافی دیر سے بار کے کاؤنٹر پر بیٹھا ہوا دیکھ رہی تھی۔ تم نے کئی بار میرا جائزہ لیا لیکن زبردستی متعارف ہونے کی کوشش نہیں کی۔ وہ روانی سے اطالوی زبان بول رہی تھی۔ وہ بے ساختہ ہنس پڑا۔ اوہ، تو تم کن اکھیوں سے سب دیکھ رہی تھی؟ میرا خیال تھا کہ تم گرد و پیش سے بے خبر ہو۔ وہ عام اطالوی مردوں کی طرح عورتوں کا خوشامدی اور شیخی خور نہیں تھا۔ اس نے جو کچھ کہا بہت شائستگی سے کہا۔ اسے خوشی ہوئی تھی کہ ویرا اس کی مادری زبان جانتی تھی، مگر اس دوران میں کئی مقامی زبردستی میرے سر پر مسلط ہونے کی کوشش کر چکے ہیں۔ یہ اتنے ڈھیٹ ہیں کہ تند کو بھی ہنس کر پی جاتے ہیں۔ مجھے دو ٹوک الفاظ میں انہیں اپنی میز سے فوراً اٹھ جانے کے لیے کہنا پڑا۔ زیادہ دن یہاں رکے تو تم بھی ان کے رنگ میں رنگ جاؤ گے۔ میں زیادہ دن نہیں رکوں گا، مجھے دوسرے شہروں اور ملکوں کی سیاحت بھی کرنی ہے۔ بس یہاں کسی کام میں اتنے اجرت مل جائے کہ آگے کا خرچ پورا ہو سکے تو میں آگے چل دوں گا۔ شہروں میں کام ملتا ہے، اصل زندگی دیہات اور قصبوں میں دیکھنے کو ملتی ہے جہاں پرانی روایات آج بھی زندہ ہیں۔ ویرا کو رابرٹو نامی اس نوجوان میں دلچسپی محسوس ہونے لگی۔ اس نے پوچھا، تم اجرت پر کس قسم کے کام کرتے ہو؟ کوئی بھی؟ اس نے لمحہ بھر سوچنے کے بعد جواب دیا، یا جو کام مل جائے۔ میلان میں بھی میں اسی طرح اپنے سارے اخراجات پورے کرتا ہوں۔ دراصل ضرورت مند کو کام میں انتخاب کا کوئی حق نہیں ہوتا، یہ کام دینے والے کی مرضی پر منحصر ہوتا ہے کہ وہ کیا چاہتا ہے۔ رابرٹ کا گلاس خالی ہونے والا تھا۔ ویرا نے قریب سے گزرتے ہوئے ویٹر کو روک کر مزید اسکاچ کا آرڈر دیا کیونکہ وہ میز پر رکھا ہوا کوارٹر خالی کر چکی تھی۔ ویرا اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کوہنیوں کے سہارے میز پر آگے جھک گئی۔ تم نے کبھی کوئی جرم بھی کیا ہے؟ اس نے سرگوشی میں پوچھا۔ چھوٹے موٹے جرائم ہر ایک سے سرزد ہوتے رہتے ہیں، میرا دامن بھی ان سے صاف نہیں ہے، البرٹو نے جواب دیا۔ ایک چھوٹے سے جرم کے بارے میں کیا خیال ہے؟ ویرا دھیرے دھیرے پیش قدمی کر رہی تھی۔ البرٹو کی آنکھوں میں دلچسپی کی جھلک دیکھتے ہی اس نے اضافہ کیا، تم کو اس کے لیے معقول معاوضہ مل سکتا ہے۔ ایک ایڈونچر سمجھ کر اسے قبول کیا جا سکتا ہے۔ 1500 امریکی ڈالر کی رقم زیادہ نہیں ہوتی، لیکن مقامی کرنسی میں یہ ہزاروں روپے کون دے گا؟ تم اطالوی ہو، ایسی بات نہ کرو۔ یہی رقم تمہاری کرنسی میں تبدیل کی جائے تو لاکھوں لیرہ تک پہنچ جائے گی۔ وہ پھر ہنس پڑا۔ یہ میں نے سوچا ہی نہیں تھا، یہ ملک بہت سستے ہیں، میری ضرورت بہت محدود سی ہے۔ یہ ایڈونچر کس قسم کا ہوگا؟ بس ایک مذاق ہے، میں ایک پولیس افسر کو حیران کر دینا چاہتی ہوں۔ اوہ تمہیں اتنا گھما پھرا کر بات کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ سیدھی طرح کہو کہ کسی ہلکے سے مجرمانہ مذاق میں مجھے تمہارا ساتھ دینا ہے۔ وہ اپنا داہنا ہاتھ جھٹک کر بے فکری سے بولا، اس کی اجرت میں تو بس تمہاری رفاقت ہی کافی ہوگی۔ سچ پوچھو تو میرے لیے تم سے ہونے والی ملاقات ہی ایڈونچر ہے۔ تم کھلے ذہن کی امریکی لڑکی معلوم ہوتی ہو، مجھے کھلے دل کے راست گو لوگ بہت پسند ہیں۔ رابرٹو نے پولیس افسر کے ذکر کو کوئی اہمیت نہیں دی تھی۔ ویرا نے اسے بتانا ضروری نہیں سمجھا کہ وہ پاکستانی پاسپورٹ پر بھارت آئی تھی۔ اس کے ذہن میں لاوا پک رہا تھا۔ وہ اپنا مقصد حاصل کرنے کے لیے بہت بے رحمی سے رابرٹو کو اپنا اعلی کار بنانے کی کوشش کر رہی تھی اور اسے اپنی کوشش میں کامیابی حاصل ہوتی نظر آ رہی تھی۔ میں اسی ہوٹل میں ٹھہری ہوئی ہوں، تم کس کمرے میں مقیم ہو؟ ویرا نے اسے پوچھا۔ میں
یہاں کسی گاہک یا اسامی کی تلاش میں آیا تھا جس سے مجھے کام مل سکے۔ اس نے ندامت سے کہا، یہ میری قسمت ہے کہ تم سے ملاقات ہو گئی، میں یہاں ایک پیگ سے زیادہ نہیں خرید سکتا، تم میری حوصلہ افزائی نہ کرتی تو اسی پیگ سے ہونٹ تر کرتے کرتے میں 2-3 گھنٹے یہاں گزار لیتا۔ میرا تجربہ ہے کہ بڑے ہوٹلوں میں ایسے فراخ دل لوگ مل جاتے ہیں جو کسی معمولی کام کے لیے زیادہ اجرت دینے میں کنجوسی نہیں کرتے۔ میں تھوڑی دور ایک سستے ہوٹل میں ٹھہرا ہوا ہوں۔ ویرا کے ذہن میں خیال آیا کہ رابرٹ سے پوچھے کہ وہ کس قسم کا کام ملنے کی توقع کر رہا تھا۔ وہاں سب شرابی تھے جو تفریح اور مے نوشی کے ذریعے اپنی شام کو رنگین بنانے کے لیے آئے ہوئے تھے، لیکن اس نے اپنا ارادہ ملتوی کر دیا۔ اسے رابرٹ اپنی راہ پر آتا نظر آ رہا تھا، وہ زیادہ قرید کر اسے بدکانا نہیں چاہتی تھی۔ اس نے اپنے ہونٹوں پر دل فریب مسکراہٹ کے ساتھ کہا، تو پھر میں سمجھ لوں کہ تم میرا ساتھ دینے پر آمادہ ہو۔ دل و جان سے اس نے بایاں ہاتھ سینے پر رکھ کر فدویانہ انداز میں کہا، چھوٹے ہوٹلوں میں چیک آؤٹ کا کوئی وقت مقرر نہیں ہوتا، وہ رات کے حساب سے کرایہ لیتے ہیں۔ تمہارے کمرے میں ذرا سی گنجائش ہو تو میں ہوٹل سے اپنا سفری تھیلا اٹھا لاؤں، یہ میری چھوٹی سی بچت ہوگی۔ میرا وعدہ ہے کہ میں تمہاری اجازت یا رضامندی کے بغیر تمہیں ہاتھ بھی نہیں لگاؤں گا۔ ایسے معاملات میں ویرا ہمیشہ سے مہم جوئی کی عادی رہی تھی۔ اس نے رابرٹو کی استدعا قبول کر لی، تھیلا لے آؤ، واپسی میں کتنی دیر لگے گی؟ رابرٹو کا چہرہ کھل اٹھا۔ پہلے وہ ایک پیگ پر مرینا ہوٹل کے بار میں کئی گھنٹے گزارنے کا ارادہ کیے بیٹھا تھا۔ اس نے ویرا کا تیار کیا ہوا دوسرا پیگ اٹھایا اور 2 گھنٹوں میں اپنے حلق میں انڈیلتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا۔ بس ذرا سی دیر میں آتا ہوں، میرا ہوٹل پہاڑ گنج کے سستے علاقے میں ہے۔ اس وقت لے دے کر انسپیکٹر ڈیوڈ ہی ویرا کی نظروں میں تھا۔ اسے رابرٹو کی صورت میں ایک مددگار میسر آ چکا تھا۔ اس نے فرصت کے لمحات کو غنیمت جانتے ہوئے اپنے ذہن میں اگلے دن کا نقشہ جمانے کی کوششیں شروع کر دیں۔ اس سے پہلے اس کے ذہن میں کوئی پروگرام نہیں تھا۔ رابرٹو بہت تیزی کے ساتھ بار سے رخصت ہوا تھا۔ ویرا کے پاس امریکی ڈالروں کی صورت میں خاصی رقم موجود تھی۔ اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ اگر رابرٹو نے اس کی مرضی کے مطابق اپنا رول ادا کیا تو وہ اسے $500 ضرور دے دے گی۔ اس وقت تک ویرا خاصی اسکاچ پی چکی تھی جس کے اثرات اس کی آنکھوں اور چہرے سے متراشا تھے۔ شاید رابرٹو کو اندیشہ تھا کہ کہیں ویرا نشے کی جھونک میں باہر سے اٹھ کر نہ چل دے۔ وہ ایک بار اپنے کمرے کا رخ کر لیتی تو رابرٹو اسے ڈھونڈتا ہی رہ جاتا۔ ویرا کی عنایت نے اس کی عقل پر ایسا دویز پردہ ڈالا تھا کہ اس نے جانے سے پہلے ویرا کے کمرے کا نمبر معلوم کرنے کی زحمت نہیں کی تھی۔ ویرا کو وہ خیال اس وقت آیا جب رابرٹو تقریباً ہانپتا ہوا دوبارہ بار میں نمودار ہوا۔ اس کا سفری تھیلا شانوں کے سہارے اس کی پشت پر لدا ہوا تھا اور وہ شاید اتنی تیز رفتاری کی وجہ سے پسینوں میں نہایا ہوا تھا۔ ویرا نے اسے دیکھتے ہی اس کے لیے تیسرا پیگ بنانا شروع کر دیا۔ وہ آیا، سیاہ سفری تھیلا پشت سے اتار کر قدموں میں رکھا اور ہانپتا ہوا کرسی پر بیٹھ گیا۔ میں یہاں سے تقریباً دوڑتا ہوا گیا اور آیا ہوں، سانس پھول گیا۔ میں نے تمہارے کمرے کا نمبر معلوم کر لیا ہوتا تو اس بھاگ دوڑ سے بچ جاتا۔ اس میں میرا قصور نہیں ہے۔ ویرا نے مسکرا کر اسکاچ میں برف کے ڈلے ڈالے اور تیسرا گلاس اس کے آگے بڑھا دیا۔ یہ میرا آخری پیگ ہوگا۔ اس نے گلاس سے ایک چھوٹا سا گھونٹ لے کر کہا، مزید پی لی تو شاید میں اپنے وعدے پر قائم نہ رہ سکوں۔ کس وعدے کی بات کر رہے ہو؟ ویرا نے حیرت سے پوچھا۔ وہ واقعی نہیں سمجھ سکی تھی کہ رابرٹو اپنے کس وعدے کا حوالہ دے رہا تھا۔ ایک کمرے میں ہونے کے باوجود مجھے تم سے دور رہنا ہے، اس کے لیے تمہاری رضامندی ضروری ہوگی۔ دماغ پر نشے کے اثرات ہوں تو وہ جذبات سے مغلوب ہو کر سرکشی پر اتر آتا ہے۔ میں ایسے کمزور لمحات سے ڈر رہا ہوں۔ تم واقعی ایک نیک بچے ہو۔ یہ پیگ ختم کر کے ہم کمرے کا رخ کریں گے، ویرا نے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر کہا اور وہ احمقانہ انداز میں مسکرا کر رہ گیا۔ تھوڑی دیر بعد ویرا اسے ہمراہ لیے اپنے کمرے میں پہنچ گئی۔ اس دوران میں اس نے اپنے کاج ادائیوں سے رابرٹو کو ایسا مسحور کیا تھا کہ وہ کسی سحرزدہ معمول کی طرح اس کے ساتھ ساتھ تھا۔ دوہرے شاہانہ بستر والا وہ آراستہ کمرہ دیکھ کر رابرٹو مسحور ہو گیا۔ اندر پہنچنے کے بعد وہ چند ثانیوں تک کمرے کا جائزہ لیتا رہا، پھر اس نے اپنا بیگ کشادہ صوفے پر ڈال دیا۔ یہ میرے لیے کافی سے زیادہ ہے، میں آرام سے سو جاؤں گا۔ ویرا نے باتھ روم جا کر
لباس تبدیل کیا، رابرٹو اپنے جوتے اتار کر صوفے پر نیم دراز تھا۔ ویرا کے غسل خانے سے برآمد ہوتے ہی وہ سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ ویرا نے اس کے قریب پڑی ہوئی کرسی سنبھالی اور اسے اگلے روز کا کام سمجھانے میں مصروف ہو گئی۔ دہلی پولیس ہیڈ کوارٹرز میں مامور انسپکٹر ڈیوڈ کی مصروفیات اور معمولات کے بارے میں معلومات اکٹھا کرنے کے کام میں کوئی پیچیدگی نہیں تھی۔ رابرٹو نے اس پر کوئی اعتراض نہیں کیا۔ اس کی کیفیت ایسی ہو رہی تھی کہ ویرا اسے کسی سنگین جرم پر بھی اکساتی تو وہ شاید کوئی اعتراض نہ کرتا۔ ویرا کو یوں محسوس ہوا جیسے اس کے سر سے کوئی بڑا بوجھ ٹل گیا ہو۔ وہ براہ راست ایک فریق تھی، اس لیے خود ڈیوڈ کے خلاف میدان میں نہیں اتر سکتی تھی۔ ایسی کوئی کوشش کرتی تو اسے ہر طرف سے ناکامی کا منہ دیکھنا پڑتا۔ ذہنی رو کے تحت کیے جانے والے لمحاتی فیصلوں کے ذریعے اس نے رابرٹو کو اپنے جال میں پھانس لیا تھا۔ وہ کسی دشواری کے بغیر ڈیوڈ کے دفتر میں جا کر معلومات حاصل کر سکتا تھا، کیونکہ غیر ملکیوں کی آمد و رفت وہاں کے معمولات میں شامل تھی۔ ہوٹل والوں کو میرے یہاں رہنے پر کوئی اعتراض تو نہیں ہوگا؟ کام سمجھ لینے کے بعد رابرٹو نے ہلکی سی تشویش کے ساتھ پوچھا۔ یہ ڈبل بیڈ روم ہے، میرا کمرہ ہے، میں جسے چاہوں اپنا مہمان بناؤں، انہیں کیا اعتراض ہوگا؟ زیادہ سے زیادہ وہ انہیں سنگل اور ڈبل روم کے کرائے کا معمولی فرق ادا کر دوں گی۔ تمہیں اس بارے میں فکر مند ہونے کی ضرورت نہیں، ویرا مربیانہ انداز میں بولی۔ وہ درست ہے، لیکن غیر ملکیوں کے لیے قوانین ذرا سخت ہوتے ہیں۔ میں اپنا ہوٹل چھوڑ چکا ہوں، آج کی رات کا میرے پاس کوئی ریکارڈ نہیں ہوگا۔ اب میں کپڑے بدل چکی ہوں، صبح اپنے کمرے میں تمہاری موجودگی کا اندراج کرا دوں گی۔ ابھی ہمیں کھانے کے بارے میں بھی کچھ سوچنا ہے، میرے معدے میں اتری ہوئی اسکاچ اب غذا طلب کر رہی ہے۔ ویرا اسے شیشے میں اتارنے کے کئی کٹھن مراحل طے کر چکی تھی۔ کھانے کے دوران میں وہ دونوں ہلکی پھلکی باتیں کرتے رہے۔ رابرٹو ویرا کے قرب سے خوش تھا۔ کھانے کے بعد کچھ دیر تک ٹیلی ویژن کھلا رہا، پھر ویرا نے مسحری پر جا کر روشنیاں گل کر دی۔ نائٹ لیمپ کی دھیمی روشنی میں رابرٹو نے صوفے پر دراز ہو کر پشتگاہ کی طرف کروٹ لے لی۔ وہ رات بہت سکون سے گزری۔ بستر پر دراز ہونے کے بعد ویرا کچھ دیر تک چوکنی رہی، مگر رابرٹو اپنی کروٹ سے لیٹا رہا۔ مطمئن ہو کر ویرا بھی گہری نیند سو گئی۔ صبح رابرٹو پہلے بیدار ہو گیا۔ ویرا جاگی تو وہ اپنی ضروریات سے فارغ ہو کر تیار بیٹھا ہوا تھا۔ ویرا نے انگڑائی لے کر بستر چھوڑ دیا۔ ناشتے کے لیے کہہ دو، میں ذرا سی دیر میں آتی ہوں۔ اسے ہدایت دے کر ویرا نے میز پر سے اخبار اٹھایا اور باتھ روم میں گھس گئی۔ اسے کسی ایسی خبر کی تلاش تھی جس میں میرا یا غزالہ کا کوئی ذکر ہو، مگر اس وقت تک کچھ بھی نہیں ہو سکا تھا۔ مختلف رابطوں کے ذریعے رینا اجیت رائے کی کہانی کے خفیہ گوشے بے نقاب ہوئے تھے اور رات گزر جانے کے بعد مجھے رینا کی طرف سے کسی اطلاع کا انتظار تھا۔ یہ سب پس پردہ باتیں تھیں جو کسی اخبار کی دسترس میں نہیں تھی۔ رینا کے ذریعے انل بسواس سے میری ملاقات کے بعد ایسی خبریں جنم لے سکتی تھی جنہیں ویرا اپنے قیاس کی بنا پر سمجھ سکتی تھی، کیونکہ میں نے اسے رینا کے بارے میں ایک لفظ بھی نہیں بتایا تھا۔ اخبار کی ورق گردانی اور مختصر غسل کے بعد ویرا آئی تو ناشتہ تیار تھا۔ ناشتے کے بعد رابرٹو اپنے کام پر نکل گیا۔ ویرا وقت گزاری کے لیے اپنے ہوٹل کے قرب و جوار میں واقع ان شاندار دکانوں اور مارکیٹوں کی طرف چل دی جہاں سیاحوں کی دلچسپی کے بہت سے سامان بکھرے ہوئے تھے۔ ہوٹل چھوڑنے سے پہلے ویرا نے ہوٹل کے رجسٹر میں اپنے ساتھ رابرٹو ویلینی کا قیام کا اندراج کرا دیا تھا۔ اس طرح رابرٹو کو اپنی شناخت کے بعد ویرا کے کمرے کی چابی حاصل کرنے کا حق حاصل ہو گیا تھا۔ 2 بجے ویرا تھک ہار کر واپس لوٹی تو اسے کاؤنٹر سے پتا چلا کہ کمرے کی چابی کی کی بورڈ پر موجود نہیں تھی۔ اس نے نیچے سے انٹرکام پر رابطہ کیا تو رابرٹو کمرے میں موجود تھا۔ یہ اتفاق ویرا کو کھٹکا کہ رابرٹو نے چابی ملنے کا استحقاق حاصل ہوتے ہی استعمال کر ڈالا تھا۔ وہ اوپر پہنچی تو رابرٹو اپنی کارگزاری کی رپورٹ کے ساتھ اس کا منتظر تھا۔ انسپکٹر ڈیوڈ کا تعلق کسی دور افتادہ گاؤں سے تھا۔ اپنی ملازمت کے سلسلے میں وہ اکیلا دہلی میں رہتا تھا اور بال بچوں سے ملاقات کے لیے گاہے گاہے اپنے گاؤں کا چکر لگاتا رہتا تھا۔ دہلی میں اس کی رہائش کا انداز بہت عیاشانہ تھا۔ وہ خاص ضروریات کے تحت دیر تک اپنے دفتر میں بیٹھتا تھا، ورنہ 5 بجے دفتر چھوڑ کر 6 بجے تک اپنے گھر لوٹ آتا تھا جہاں شام ڈلے اس کے بے فکرے دوستوں کی محفل جمتی تھی۔ وہ معلومات نہایت مختصر لیکن کارآمد تھیں۔ رابرٹو نے ویرا کی ہدایت کی روشنی میں ڈیوڈ کا گھر بھی دیکھ لیا تھا۔ اس کا خیال تھا کہ ڈیوڈ کے ساتھ مجوزہ مذاق کے لیے اس کے گھر کا قریبی میدان نہایت موزوں تھا، کیونکہ ڈیوڈ کو دفتر سے گھر پہنچنے کے لیے وہاں سے بہرحال گزرنا پڑتا
تھا۔ پاکستان کی طرح بھارت میں بھی پولیس کی شہرت کچھ اچھی نہیں تھی، لیکن وہاں وسائل سے بڑھ کر شان و شوکت کے ساتھ رہنے والوں کو پسندیدگی کی نگاہ سے نہیں دیکھا جاتا تھا۔ ڈیوڈ نے ان وجوہ کی بنا پر ایک سال خوردہ کار رکھی ہوئی تھی اور کرائے کے مکان میں رہتا تھا۔ وہ دونوں دوپہر کا کھانا باہر سے کھا کر آئے تھے۔ ہوٹل میں ہر وقت غسل کی سہولت سے استفادہ کر کے ان دونوں نے کچھ دیر آرام کیا، پھر 5 بجے ہوٹل سے نکل گئے۔ روانگی سے پہلے ویرا نے رابرٹو کو اپنے مذاق کے بارے میں بتا دیا تھا۔ ویرا نے وہ باتیں اتنی بے پرواہی سے کی تھیں کہ رابرٹو کو کسی سنگین واقعے کے رونما ہونے کا اندیشہ تک نہیں ہو سکا تھا۔ 5:30 بجے وہ دونوں خود رو جاڑیوں اور گندے پانی کے جوہڑوں سے بھرے ہوئے اس متفن میدان میں پہنچ گئے، جہاں سے ایک پتلی سی سڑک قریبی متوسط آبادی کی طرف جا رہی تھی۔ ویرا کی ہدایت پر ٹیکسی اس میدان سے دور چھوڑ دی گئی تھی۔ وہ دونوں جاڑیوں کی اوٹ میں ایک جگہ دبک گئے۔ اس سڑک پر ٹریفک کی آمد و رفت برائے نام تھی۔ شاید اس کی وجہ یہ ہو کہ آگے متوسط طبقے کی آبادی تھی۔ وہ لوگ نقل و حمل کے لیے پبلک ٹرانسپورٹ استعمال کرتے ہوں، جس کی گزرگاہ کسی کشادہ سڑک پر ہو سکتی تھی۔ آنے والے لمحات کا سارا انحصار رابرٹو پر تھا، کیونکہ وہی انسپیکٹر ڈیوڈ کو گاڑی کو پہچانتا تھا۔ 6 بجے کے بعد ویرا کو تشویش ہونے لگی۔ اگر فضا میں شام کا دھندل کا پھیلنا شروع ہو جاتا تو رابرٹو کے لیے دور سے ڈیوڈ کی گاڑی کو پہچاننا ناممکن ہو جاتا۔ وہ آتا اور ویرا کو مورچہ سنبھالنے کا کوئی موقع دیے بغیر تیزی سے آگے نکل جاتا۔ ویرا کا نام نہاد مذاق اس کی ساری تیاریوں سمیت درا کا درا رہ جاتا۔ 6:15 بجے کے قریب رابرٹو نے دور سے آتی ہوئی گاڑی پہچان کر ویرا کو ہوشیار کر دیا۔ ویرا جاڑیوں میں سے نکلی اور اس نے مڑ کر گاڑی کی طرف دیکھے بغیر آبادی کی سمت میں چلنا شروع کر دیا۔ انسپیکٹر ڈیوڈ کی گاڑی اس کے پیچھے دوڑی آ رہی تھی۔ اس مرحلے پر جو کچھ ہوا وہ ویرا کی توقعات کے عین مطابق تھا۔ اس نے اپنے اندازوں پر بھروسہ کرتے ہوئے بہت بڑا خطرہ مول لیا تھا۔ انسپیکٹر ڈیوڈ ویرا کی شکل نہیں دیکھ سکا، لیکن یہ ضرور دیکھ لیا کہ ایک فیشن ایبل غیر ملکی عورت اس ویران سڑک پر پیدل چلی جا رہی تھی۔ ویرا کو یقین تھا کہ انسپیکٹر ڈیوڈ کا دل انسانی ہمدردی کے لطیف جذبات سے یکسر خالی تھا۔ اس نے خالص سفلی ارادوں کے تحت بریک لگائے اور گاڑی ویرا کے قریب روک دی۔ گاڑی کے انجن کی آوازوں میں رونما ہونے والی تبدیلیوں سے ویرا کو اشارہ مل رہے تھے۔ گاڑی رکتے ہی وہ بجلی کی سی صورت سے گھومی اور اس نے دیکھ لیا کہ ڈرائیونگ سیٹ پر ڈیوڈ اکیلا تھا۔ وہ اسی رخ پر تھی۔ لمحہ بھر کے لیے ڈیوڈ نے اس کی طرف دیکھا۔ ویرا کو پہچان کر اس کے چہرے پر حیرت کے آثار پھیل گئے۔ ویرا کے بائیں ہاتھ کی دوسری انگلی میں زہریلے کیپسول والی انگوٹھی اپنی پوزیشن میں موجود تھی۔ ویرا کا وہ ہاتھ مشینی انداز میں سیدھا ہوا مکہ انسپیکٹر ڈیوڈ کے جبڑے پر پڑا اور اس کے الفاظ اس کی زبان پر ہی رہ گئے۔ اس کے جسم کو لگنے والے جھٹکے سے کلچ پر سے اس کے پاؤں کا دباؤ ختم ہو گیا۔ گاڑی شاید گیئر میں تھی۔ گاڑی اچھلی اور انجن ہچکی لے کر بند ہو گیا۔ ویرا اپنی حرکت کے انجام کی تصدیق کے لیے وہاں نہیں رکی۔ پیچھے سے کسی بھی لمحے کوئی دوسری سواری نمودار ہو سکتی تھی۔ وہ بہت سرعت سے جاڑیوں میں گھسی اور رابرٹو کے ہمراہ اس بدبودار میدان سے باہر نکلنے کی کوششوں میں مصروف ہو گئی۔ تم مارشل آرٹس میں واقعی ماہر ہو، رابرٹو جاڑیوں اور جوہڑوں کے درمیان راستہ بناتے ہوئے تعریفی لہجے میں بولا۔ وہ بہت صحت مند آدمی ہے، مگر تم نے ایک ہلکی سی ضرب لگا کر اسے بے ہوش کر دیا۔ ہوش میں آ کر اسے اپنی بے خبری اور کمزوری پر سخت ندامت ہوگی۔ میں نے جوش میں آ کر اسے اپنی قوت کا احساس دلایا ہے، مگر اب افسوس ہو رہا ہے کہ میں نے ایسا کیوں کیا۔ یہ مذاق اس بیچارے کے لیے جان لیوا بھی ثابت ہو سکتا ہے، ویرا نے متاسفانہ انداز میں کہا۔ ہاں، رابرٹو کے ہونٹوں سے بوکھلائی ہوئی آواز برآمد ہوئی۔ کیا اس چوٹ سے وہ مر بھی سکتا ہے؟ احمقانہ باتیں مت کرو اور نیچی آواز رکھو، ویرا نے اسے ڈانٹ دیا۔ تم نے دیکھا ہے کہ میرا مکہ کتنا ہلکا تھا۔ اسی ضرب سے آدمی تو کیا کتا بھی نہیں مار سکتا۔ پولیس والوں کے 1000 دشمن ہوتے ہیں، اس کے کسی دشمن نے اسے اس حالت میں دیکھ لیا تو مار ڈالے گا اور الزام ہمارے سر آ جائے گا، مگر ہم نے کچھ نہیں کیا۔ تم ایسی باتیں کر کے میرا خون خشک کر رہی ہو۔ ہم نے جو کچھ کیا ہے وہ صرف مجھے اور تمہیں معلوم ہے۔ اس واقعے کے بارے میں کسی سے کوئی ذکر نہ کرنا اور اپنی زبان بند رکھنا۔ کل کے اخباروں سے ہی پتہ چلے گا کہ وہ زندہ بچتا ہے یا کوئی اور اس کا کام تمام کر دیتا ہے۔ مگر تم نے تو کہا تھا کہ یہ مذاق ہے، رابرٹو نے ہکلاتے ہوئے کہا۔ قتل کا چکر کہاں سے نکل پڑا؟ میرے لیے یہ اب بھی مذاق ہی ہے، مگر ہم اس کے دشمنوں کا ہاتھ
ہاتھ نہیں روک سکتے۔ ایک بار الزام عائد کر دیا جائے تو آدمی برسوں عدالتوں کے چکر لگاتا رہتا ہے۔ ہم دونوں کی عافیت اسی میں ہے کہ اس واقعے کے بارے میں کسی کو کچھ معلوم نہ ہو، ورنہ ہم دونوں پھنسیں گے۔ کسی کے قتل میں اعانت کرنا بھی قتل کے ارتکاب جیسا سنگین جرم ہے۔ بھارت میں اس کی سزا پھانسی تک ہو سکتی ہے۔ اوہ خدایا، میں کس مشکل میں پھنس گیا۔ اتنے بڑے جرم میں اعانت کا خیال میرے تصور تک میں نہیں تھا۔ سڑک پر پہنچنے تک ویرا اپنی سوچی سمجھی حکمت عملی کے تحت اس پر اپنا دباؤ بڑھاتی رہی اور رابرٹو کی حالت ابتر ہوتی چلی گئی۔ اس چھوٹے سے خودرو جنگل سے باہر آنے تک ان کی حالت کافی خستہ ہو چکی تھی۔ سڑک کے کنارے کچھ دور چلنے کے بعد انہیں ایک خالی ٹیکسی مل گئی۔ ہوٹل تک کا سفر خاموشی سے ہوا۔ ہوٹل سے باہر ٹیکسی چھوڑ کر وہ پیدل اندر چل دیے۔ میں سوچ رہا ہوں کہ کوئی مصیبت نازل ہونے سے پہلے بوریا بستر سمیٹ کر یہاں سے نکل جاؤں۔ رابرٹو میں منمنایا، تمہارا اندیشہ درست ہے۔ بے ہوشی کی حالت میں 2 ٹکے کا کوئی بھی بدماش اسے گولی مار دے گا۔ تفتیش کرنے والے ہم تک بھی پہنچ سکتے ہیں، وہ بال کی کھال نکالتے ہیں۔ بھول کر بھی ایسا نہ کرنا، ویرا نے آنکھیں نکال کر کہا۔ ان دونوں کی گفتگو مسلسل اطالوی زبان میں ہو رہی تھی، اس لیے یہ خطرہ نہیں تھا کہ عام راہگیر ان کی باتیں سمجھ سکیں گے۔ ویرا نے اپنی بات جاری رکھی، تمہارے بھاگنے کے بعد مجھ پر کوئی برا وقت آیا تو میں صاف کہہ دوں گی کہ سارا منصوبہ تمہارا تھا، اسی لیے تم بھارت سے فرار ہوئے ہو۔ پولیس ہیڈ آفس میں کئی گواہ نکل آئیں گے جو بتائیں گے کہ تم آج صبح سے دوپہر تک پولیس ہیڈ آفس میں ڈیوڈ کے بارے میں معلومات جمع کرتے پھر رہے تھے۔ تم مجھے بے لوث تعاون کا یہ انعام دو گی، رابرٹو نے مجروح لہجے میں شکوہ کیا۔ دوستو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیا کریں۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی شکریہ۔